تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں رمضان المبارک، قرآن کریم کا نزول، روزوں کی فضیلت اور روزوں کے مسائل کے بارے میں کچھ گفتگو کے بعد اسلام کے فریضہ حج کے بارے میں آئندہ 2 رکوع میں ہم انشاءاللہ مسائل اور احکامات کا علم حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو اشہر حج، ایام حج، ان کی تعیین ہوتی ہے چاند کے ذریعے سے۔ چاند دیکھ کر روزے شروع ہوتے ہیں، چاند دیکھ کر ایام حج شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے چاند کے بارے میں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور آ کر پوچھا کہ یہ چاند کس لیے ہے؟ کچھ دن ایسے گزرتے ہیں کہ چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ چاند پورا مکمل ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چاند کے غائب ہونے کا، اس کے آنے کا، کبھی اس کے باریک رہنے کا، کبھی اس کے مکمل رہنے کا نظام کیوں بنایا؟ چاند کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے دنیاوی فوائد فلکیات کے ماہرین نے اور سائنسی تحقیقات نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے، جس وجہ سے چاند ہمارے سامنے روشن ہوتا ہے۔ سورج میں حرارت ہے، چاند میں برودت ہے، ٹھنڈک ہے۔ جیسے سورج کی شعاؤں کے اپنے فائدے ہیں، ویسے چاند کی روشنی کے، اس کی ٹھنڈک کے دنیاوی اثرات اور اس کے فوائد اپنی جگہ ہے۔ شریعت اسلامی میں چاند کے دیکھنے کی اور چاند سے متعلق بڑی اہمیت ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ مختلف چاند الگ الگ انداز میں، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ انداز میں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند مواقیت ہے۔ میقات کی جمع آتی ہے مواقیت، اس کے معنی ہوتے ہیں وقت متعین کرنے کا، وقت کے پہچاننے کا آلہ۔ یہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے وقت کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے، وقت کی شناخت ہوتی ہے کہ چاند غائب ہے، اب نظر آیا اور انتہائی باریک نظر آیا، تو یہ چاند اس مہینے کی 1 تاریخ کا چاند ہے، یہ 2 تاریخ کا چاند ہے، یہ 3 تاریخ کا چاند ہے۔ اور ان تاریخوں کے مطابق شریعت اسلامی کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک آ گیا، 1 کا چاند نظر آیا، اب 2 دن سے سحر افطار روزے رکھنا شروع کرو۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، رمضان ختم ہوئے، شوال کا چاند نظر آیا تو روزے ختم کر دو، اب عید مناؤ، عید کی نماز پڑھو۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کا چاند جب نظر آئے
تو اس کے 10 دن کے بعد قربانی کا 10واں دن ہوگا، جس دن قربانی کرو 10 11 12 3 دن قربانی کرو۔ یہ سب چاند کا اہتمام، شریعت اسلامی کے احکامات اسی کے حساب سے، اسی کی تاریخ سے ثابت ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے دیے جائے، چاند دیکھا جائے کب زکوٰۃ ہم پر فرض ہوئی تھی، ہم صاحب نصاب کب ہوئے تھے، اس اعتبار سے جب سال مکمل ہو جب جا کر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ دو نظام چلتے ہیں اس کائنات میں، ایک شمسی نظام، ایک قمری نظام، ایک سورج کا نظام، ایک چاند کا نظام۔ چاند کے نظام کے حساب سے سال میں 360 دن ہوتے ہیں، سورج کے نظام کے حساب سے سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ ان سارے ایام میں اگر غور کیا جائے، اندازہ لگایا جائے، سورج کے حساب سے تو 30 اور 31 اور 28 اور 4 سال میں ایک بار 29، یہ تاریخیں مہینوں کی فکس ہے۔ سورج کے حساب سے، چاند کے حساب سے کوئی طے نہیں ہے، چاند نظر آئے 29 کو تو روزہ 29 کا ہوگا، نہ نظر آئے تو 30 کا ہوگا، پھر 30 کو تو نظر آ جائے یا نہ آئے 30 ہی کا مہینہ ہوگا۔ سارے مہینے 29 کے ہو، سارے مہینے 30 کے ہو، سارے سال ہر مہینہ آدھے مہینے 30 کے ہو جائے، آدھے 29 کے ہو جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نظام چاند کے مطابق طے ہوگا۔ کوئی چیز پہلے سے متعین نہیں ہے، طے نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم اندازہ لگائے اور گزشتہ سالوں کی ترتیبوں کو دیکھیں تو ہر سال ایسا نظام ہوتا ہے کہ 10 دن سال میں کم ہو جاتے ہیں قمری اور شمسی اعتبار سے، یعنی گزشتہ سال 10 دن 4 اپریل کو اگر رمضان شروع ہوئے تھے تو اب 24 مارچ، اس کے بعد 14 مارچ، اس کے بعد 4 مارچ، اس کے بعد والے سال دیکھیں گے پھر 24 فروری۔ اس انداز سے شمسی مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے اور قمری اعتبار سے 10 دن قمری میں کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم سارے سال کا اندازہ لگائے تو سال یعنی ایک سال میں 10 دن تو 10 سال میں 100 دن۔ اس انداز سے اگر ایسا ہی حساب لگایا جائے تو 36 سال میں ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ اگر شمسی سال 36 گزریں گے تو قمری سال 37 گزر جائیں گے۔ کسی انسان نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے قمری شمسی اعتبار سے جنوری فروری کے اعتبار سے اس نے اپنی عمر گنی ہے، کتنے ہو گئے؟ 36 سال کا ہو گیا ہے۔ تو قمری اعتبار سے جب وہ دیکھیں گا اپنی عمر تو اس کی 37 سال عمر ہو چکی ہوں گی۔ یہ ترتیب ہوتی ہے جب دن کم ہوتے جاتے ہیں قمری اعتبار سے، تو تقریباً 36 سال میں ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے، اور 72 سال میں 2 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو کسی کی عمر اگر 72 سال ہوئی ہے شمسی اعتبار سے تو قمری اعتبار سے اس کی عمر 74 سال ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان نے معمول بنایا، نظام بنایا، ترتیب بنائی کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گا جنوری فروری کے اعتبار سے، شمسی مہینوں کے اعتبار سے، سن عیسوی کے اعتبار سے، اور اس نے اپنی عمر کے 36 سال تک زکوٰۃ ادا کی تو ایک سال کم دے دیا۔ ایک سال زکوٰۃ نہ دینے کا اس پر جرم عائد ہوگا، اسے اس کا گناہ ملے گا۔ اور کسی نے اگر 72 سال تک زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس نے 2 سال کم زکوٰۃ دی۔ لیکن اگر قمری اعتبار سے محرم، صفر، ربیع الاول، ان مہینوں کے ان تاریخوں کے اعتبار سے وہ اپنے صاحب نصاب ہونے کا اندازہ لگائے اور پھر ترتیب بنائے باضابطہ، تو وہ ایک سال کم زکوٰۃ دینے کا اس پر جرم عائد نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ زکوٰۃ قمری اعتبار سے ادا کی جائے۔ شمسی اعتبار سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اپنے معاملات میں۔
اس لیے کہ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، ساری تاریخیں اللہ کی ہے، لیکن اسلامی احکامات پر عمل قمری اعتبار سے ہونا چاہیے۔ کسی کی طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت قمری اعتبار سے ہو، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی عدت قمری اعتبار سے ہو، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہو، یہ سب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو مواقیت للناس، چاند کیا ہے؟ چاند لوگوں کے لیے اپنے وقت کی شناخت کا، اپنا وقت طے کرنے کا ایک آلہ ہے۔ اس سے مہینے طے ہوتے ہیں کہ کب مہینہ شروع ہوا ہے، کب مہینہ ختم ہوا ہے، یہ اپنے کاموں کو کیسے پورا کرے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں سرکاری اعتبار سے شمسی تاریخوں کا اعتبار ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ویسے ہو جائے۔ ہم اسلامی احکامات اور اسلامی قوانین و آداب کا اپنی انفرادی زندگی میں اور مذہبی معاملات میں جب اس کا اہتمام کریں تو خاص طور سے قمری تاریخوں کا اہتمام کریں۔ والحج، آگے فرمایا کہ چاند اشہر حج، ایام حج کے طے کرنے کا بھی آلہ ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، حج کے مہینے کب شروع ہوتے ہیں؟ حج کے 2.5 مہینے ہوتے ہیں جنہیں اشہر حج کہا جاتا ہے، تقریباً 2.5 مہینے، جو شروع ہوتے ہیں 1 شوال سے اور ختم ہو جاتے ہیں ذی الحجہ کی 13 تاریخ پر۔ یہ اشہر حج ہوتے ہیں، تقریباً 2.5 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھے 1 شوال سے تو اس کے لیے حج کا احرام باندھنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ اگر 1 شوال سے پہلے رمضان کی آخری تاریخ میں باندھے گا تو اس کا یہ احرام باندھنا مکروہ ہوگا، اس لیے کہ ابھی اشہر حج شروع نہیں ہوئے ہیں۔ اشہر شہر کی جمع ہے یعنی مہینہ، اشہر حج حج کے مہینے، تو حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک۔ ذی الحجہ کی 13 تاریخ ہو گئی، اب حج ختم ہو گیا۔ یہ کہاں سے طے ہوگا؟ یہ بھی چاند سے طے ہوگا۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوئے، شوال کا چاند نظر آیا، اس نے 2 خبریں دی ہے۔ ایک خبر رمضان ختم ہو گئے، عید منا لو، اور دوسری خبر یہاں سے حاجی اپنے حج کی تیاریاں شروع کر دے۔ اگر کوئی اس دن سے شوال کی 1 تاریخ سے احرام باندھ لے تو اس کے لیے اجازت ہوگی، وہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو حج کے ایام اور حج کے مہینے چاند سے طے ہوتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ زمانِ جاہلیت میں ایک رسم جو مشرکین مکہ نے اپنے ہی اختیار سے، اپنی مرضی سے من گھڑت جاری کر لی تھی، اپنے اوپر لاگو کر لی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی حاجی حج کا احرام باندھ کر گھر سے نکل جاتا تو اب اسے واپس اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کوئی سامان چھوٹ گیا ہے، کچھ لینا ہے، وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اسے بہت برا سمجھا جاتا، اسے ناپسند کیا جاتا۔ پھر کیا ترتیب کی جائے؟ کیونکہ حج کی تیاری بڑی اہم ہوتی ہے، اتنی تفصیلی تیاری ہوتی ہے کہ نکلنے تک اور راستے میں آگے بڑھ جانے تک کئی تیاریاں، کئی سامان اور چیزیں لیتے رہ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزوں کا اہتمام نہیں ہو پاتا، اس لیے واپس پھر راستے سے آنا پڑتا۔ اب احرام باندھ کر کوئی اپنے گھر سے نکل گیا ہے، اب گلی میں بھی ہے، اپنی گلی سے بھی باہر نہیں نکلا ہے تو بھی اسے گھر میں جانا اس کا معیوب سمجھا جاتا، برا سمجھا جاتا۔ اب اسے اپنا سامان لینے جانا ہے تو وہ دروازے سے نہیں جاتا، وہ دروازے کے پیچھے سے، اپنے گھر کی پیچھے کی دیوار میں سوراخ کر کے اس کے اندر سے داخل ہوتا، اسے توڑ کر، دیوار کو توڑ کر اندر جاتا۔ شریعت اسلامی آئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غیر ضروری ساری حرکتوں کو بند کر دیا اور بے تکی نفرتیں جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ جب کسی چیز کو برا سمجھا جاتا ہے جس میں حقیقتاً کوئی برائی نہیں ہے تو ان برائیوں کو زبردستی اپنے دماغوں پر تاری گئی، ان برائیوں کو ختم کیا ہے اسلام نے، اور صاف طور پر بتلایا گیا کہ اسے برا نہ سمجھا جائے۔
گھر کے اندر دروازے سے جانے کو برا نہ سمجھا جائے، دیواروں کو توڑ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی ہوا، ایک صحابی رسول حج کے لیے نکلے اور واپس جب کسی سامان کے لینے کے لیے وہ آئے تو دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ محلے میں شور ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کیسا انہوں نے اپنے ایک طریقے کو، ایک رائج طریقے اور رسم کو انہوں نے توڑ دیا۔ دیوار سے آنا چاہیے تھا، پیچھے سے توڑ کر دروازے سے کیوں گئے؟ جلدی جلدی میں انہوں نے سامان لیا اور نکل گئے اور شور ہنگامہ ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں اس گھر کی پیٹھ سے آؤ، پیچھے سے آؤ، دیوار توڑ کر آؤ، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی اس میں ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اصل یہ نیکی ہے، دیواریں توڑ کر آنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہے تو اللہ ایسے موقع پر گھر میں دروازے سے آنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہٰذا اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، من ابوابہا، اس کے دروازوں سے آؤ۔ کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کوئی سامان بھول گئے ہیں، کوئی چھوٹ گیا ہے تو اسے لینے کے لیے واپس آنا کوئی بری بات نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، امید کہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، امید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک آیت میں یہ دو باتیں بیان کی گئی، چاند سے متعلق اور مشرکین مکہ نے جو ایک غلط رسم ایجاد کی تھی اس کی اصلاح سے متعلق۔ اب گزشتہ رکوع میں ہم نے جو ایک واقعہ صلح حدیبیہ سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور میرے ساتھ صحابہ بھی ہے۔ خواب بیان کیا اور صحابہ بے چین ہو گئے کہ اب جانا ہے، اور تیاریاں کی اور نکل گئے۔ مقام حدیبیہ پر پہنچے، ذی-قعدہ کا مہینہ تھا، مقام حدیبیہ پر پہنچے اور وہاں مشرکین نے روک لیا۔ تفصیل سے اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ بہرحال کچھ امور کو آپس میں طے کر کے صلح ہو گئی۔ ایک امر اس میں یہ تھا کہ آپ عمرہ اس سال نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام واپس چلے گئے، لیکن ایک سوال ستا رہا تھا، ایک تکلیف صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھی کہ اس سال جیسے مشرکین مکہ نے ہمیں روکا، اگر آئندہ سال بھی روک دے تو ہم کیا کریں گے؟ صلح ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے، لیکن مشرکین مکہ نے رب سے کیا معاہدہ توڑ رکھا ہے تو ہم سے کیا معاہدہ یہ کب نبھائیں گے؟ اگر یہ معاہدہ توڑ دے، عہد وعدہ توڑ دے تو کیا کریں؟ جبکہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں۔ اب اگلے سال جب ہم آئیں گے تو ذی-قعدہ کا مہینہ ہوگا، ذی-قعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور وہ سرزمین و خطہ وہ بھی حرمت والا ہے، اس لیے کہ حدیبیہ حدود حرم سے متصل ہے، وہاں سے میقات شروع ہو جاتی ہے مدینے والوں کی، ذوالحلیفہ سے شروع ہوتی ہے۔ حدیبیہ بالکل جڑا ہوا ہے حرم سے، حدود حرم سے، لہٰذا اگر حدیبیہ کے پاس پھر ہمیں روک دیا جائے، حدود حرم میں روک دیا جائے، اور مہینے حرمت والے عظمت والے ہیں، وہ تو خیال نہیں کریں گے حرمت والے مہینوں کا، نہ اپنے معاہدے کا، نہ اس سرزمین مکہ کا، نہ اس حدود حرم کا، اس کسی کا پاس و لحاظ نہیں کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے جو وعدہ ہے اسے پورا کرنا، ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرنا، اس مقام کی عظمت کا خیال کرنا، تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جائز نہیں تھی، حدود حرم میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی۔ اب اگر انہوں نے غلطی کی تو ہم اور دبتے جائے، ہم کیا کریں؟ اس سال ہم دب گئے، ہم نے صلح کر لی، اب آئندہ کیا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے یہ بات تکلیف کا، اذیت کا سبب تھی۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی اور صاف طور پر کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، وَقَاتِلُوا، اور تم لڑائی کرو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
کن لوگوں سے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرے۔ اگر حدود حرم میں، اگر حرمت والے، عظمت والے، احترام والے مہینوں میں مشرکین مکہ تم سے قتال کرے تو تم بھی کرو، قاتلو، ان سے لڑائی کرو، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی مت کرو۔ زیادتی مت کرو کہ معنی وہ شروع نہ کرے تو تم شروع نہ ہو جاؤ، وہ ابتدا کرے تو پھر تمہیں اجازت ہے، تمہیں قتال کی ابتدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ کو زیادتی پسند نہیں ہے، انصاف پسند ہے، اور انصاف بندہ کر پائے گا نہیں کر پائے گا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو معافی پسند ہے، رحم پسند ہے، جو انصاف سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ لیکن یہاں جب کہ مسلمانوں کو 1 سال ستایا گیا، پہلے تو ان کے وطن عزیز سے انہیں نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور کون سا وطن؟ کفرستان نہیں، وطن حرم مکی، جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین سرزمین ہے۔ پوری دنیا میں ساری زمینوں میں سب سے بڑی عظمت کعبۃ اللہ والی زمین کو، یعنی مکہ مکرمہ کو حاصل ہے، اور دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ ہے۔ شہروں کے اعتبار سے پہلے نمبر پر مکہ مکرمہ، دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ، اور زمین کے ٹکڑے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ ہے، جہاں آقا آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین کا حصہ وہ تو کعبۃ اللہ کی زمین سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اگر زمین کے ٹکڑے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کعبے کی زمین سے بڑا عظمت والا زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ لیکن شہر کے اعتبار سے مکہ مکرمہ عظمت والا ہے، وہاں کی عبادتوں کا ثواب مدینے کی عبادت سے زیادہ، حرم مکی کی نیکیوں کا ثواب حرم مدنی کی نیکیوں سے زیادہ۔ اس لیے مکہ مکرمہ اس کا نمبر پہلے نمبر پر، مدینہ منورہ کا دوسرا نمبر۔ اس وطن سے نکالا گیا، مجبور کیا گیا۔ اب کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 6 سال ہو گئے ہیں۔ پیارے آقا نے خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں یہ تھوڑی دیکھا کہ اسی سال ہم عمرہ کریں گے، آئندہ سال کر لیں گے۔ پھر اور پتھر رکھا ہے دل پر، کتنا صبر کیا۔ اب 7ویں سال آ رہے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی اگر بدعہدی کریں گے کفار تو اجازت ہے کہ ان سے قتال کرو، زیادتی مت کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر قتال ہو گیا تو کیا کرو؟ وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں جہاں کہیں تم پاؤ، وہ جہاں ملے وہاں ان کو قتل کرو، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں ملے تو کعبۃ اللہ میں قتل کرو، کعبے کے پردے میں کوئی گھسا ہوا تمہیں ملے اندر جان بچانے کے لیے، کعبے کے پردے کے اندر گھس جائے تو وہاں اسے جا کر قتل کرو۔ اس لیے کہ کیوں قتل کرو؟ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت صاف طور پر اگلی ٹکڑے میں ارشاد فرما رہے ہیں جہاں تم انہیں پاؤ وہاں قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، مکے سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اب تم انہیں نکالو۔ اور قتل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، تمہیں قتل برا لگتا ہے، انسانیت کا قتل یقیناً نہایت گھناؤنی چیز ہے، نہایت بری چیز ہے، لیکن قتل سے بھی بری چیز ہے جس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ترین اور بری چیز ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں بیان فرمایا کہ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے۔ شرک کائنات کی سب سے بدترین شے، سب سے برا گناہ، سب سے بڑی گندگی۔ اس کائنات کا بنانے والا، اس کے نظام کا چلانے والا اللہ، عبادت کے لائق تنہ تنہ اللہ کی ذات، اور خصوصاً ساری زمین پر اللہ کا وہ گھر جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اب اس کعبے میں شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کی زمین پر شرک ہو، یہ بھی انتہائی گندی چیز ہے، انتہائی گندگی والی بدبودار شے ہے۔
اگر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں شرک ہو رہا ہو، 360 مورتیاں اس کی بیرونی دیواروں پر اور اندر نصب کی جا چکی ہو، تو اس سے بڑا فتنہ کیا ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہے، اس سے بڑی گندگی کیا ہے؟ قتل اگر ایسے شرک کے خاتمے کے لیے ہو، ایسی گندگی کی، ایسی بدبودار شے کے دور کرنے کے لیے ہو، تو ایسا قتل تو مستحسن ہے، ایسا قتل تو قابل تعریف ہے، اس لیے کہ شرک اس سے بری چیز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے، قرآن کریم نے، احادیث نبویہ نے شرک کی شناعت کو، اس کی ہیبت ناکی کو، اس کی گندگی کو اتنے واضح الفاظ میں اتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس اہتمام سے کسی اور برائی کا رد نہیں کیا ہے، شرک کو اتنی اہتمام کے ساتھ اس کا رد کیا گیا۔ ہماری فطرتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فطری اعتبار سے رب تعالیٰ نے گناہ کو اور گناہوں کی ناپاکی اور نحوست کو محسوس کرنے کے جو بندے کے اندر احساسات رکھے ہیں، ہمارے وہ احساس مر چکے ہیں۔ جیسے کسی کے ناک کے کیڑے مر جائے تو اسے کیسی ہی گندگی والی جگہ پر لے کر چلے جاؤ، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ کمپنیاں ہوتی ہے، شراب کی کمپنی ہوتی ہے، شوگر کی کمپنیاں ہوتی ہے، یہاں سے گزرو تو وہ گنے کا اور مختلف چیزوں کا، ان کے سڑ جانے کا جو احساس، جو بدبو ہوتی ہے، احساس والا شخص جس کی ناک سلامت ہو، جس کے ناک کے کیڑے سلامت ہو، وہ بڑی مشکل سے ہاتھ اور کپڑا ناک پر رکھ کر اس علاقے سے تیزی سے گزر جائے، برداشت نہ ہو۔ لیکن ایک نظر گھما کر اگر ادھر دیکھا جائے تو وہاں مزدور بڑے زور و شور سے کام کر رہے ہیں اور 8 اور 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ان کے ناک پر تو کوئی کپڑا نہیں لگا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو کوئی بو نہیں آ رہی ہے، کوئی تکلیف اور اذیت محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں تو اتنی بری حالت ہو رہی ہے اور اتنا برا احساس ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ جب ہم آئے تھے تب ہمیں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو گئی ہے۔ یہ عادت کیا ہوتی ہے؟ یہ احساس مر جاتا ہے، وہ یہ ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں جس وجہ سے انہیں بو نہیں آتی۔ ہم بھی یہاں کفرستان میں رہ رہے ہیں، یہاں کے شرک کو، یہاں کے کفر کو، غیر اللہ کی عبادت و پرستش کو، اس کی گندگی کو دیکھتے دیکھتے، سونگتے سونگتے ہمارے بھی ناک کے کیڑے مر گئے۔ شرک کی گندگی ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ بے چین نہیں کرتی ہے، وہ کھلتی نہیں ہے ہمیں، جبکہ شریعت اسلامی، اللہ کی اس کائنات میں بنائی گئی اللہ کی فطرت ایک لمحے کے لیے بھی شرک کو برداشت نہیں کرتی۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کے نظام کا چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا فریب اور سب سے بڑی برائی اور گندگی یہ ہے کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کے آگے سر جھکایا جائے، کسی اور کی پرستش ہو۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید نے کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کبیر بھی کہہ سکتے تھے اللہ، لیکن اللہ نے لظلم عظیم فرمایا ہے۔ عظیم یہ اللہ کے لیے استعمال ہونے والی صفت ہے، اللہ کی بڑائی کے لیے استعمال ہونے والی صفت عظیم ہے۔ اللہ نے یہ صفت شرک کو دی کہ شرک ایسے ہی بڑا جرم ہے، ایسے ہی بڑا ظلم ہے، ایسی ہی گھناؤنی حرکت ہے۔ تو الفتنۃ اشد من القتل، آپ کعبۃ اللہ میں، حدود حرم میں قتل کو بوجھل نہ سمجھے، اس لیے کہ وہاں اس سے بڑا بوجھل کام شرک ہو رہا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس اس وقت تک ان سے قتال مت کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ اس میں وہ تم سے قتال نہ کرے۔ جب وہ لڑائی کرنے لگے، وہ تم پر ہاتھ اٹھا دے، وہ تم پر ہتھیار اٹھائے، تو پھر تم فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ ہے، کافروں کو اسی طرح سے بدلہ دیا جائے، انہیں ایسی سزا دی جائے۔ 192
192 آیت میں اللہ فرما رہے فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائے، اگر وہ رک جائے، قتال سے رک جائے، شرک سے رک جائے، تمہیں بیت اللہ سے روکنے سے رک جائے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کے گھر پہنچنے سے روکنے سے اگر وہ باز آ جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا، وہ توحید اختیار کر لے، وہ امن اختیار کر لے، وہ انصاف اختیار کر لے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی معافی، اللہ کا رحم ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں جہاد کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ جہاد کیوں ہے، قتال کیوں ہے۔ آج دنیا ایک کفر کہتی ہے جہاد لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے، تلوار کے زور پر انہیں مسلمان بنایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے قاتلوہم، ان سے قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ دنیا سے فتنوں کے خاتمے کے لیے، دنیا کو آزمائش و اذیتوں میں جو شیطان نے مبتلا کر دیا ہے اس سے نکالنے کے لیے قتال ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ اطاعت، فرما برداری اللہ کی ہو جائے، زمین کے ہر خطے پر اللہ کی اطاعت کی جائے، وہاں تک قتال کرو۔ اگر کسی کو کافر رہنا ہے، وہ اپنی مرضی سے کافر رہ رہا ہے، وہ رہے گا، لیکن اسلامی نظام کے تحت رہے گا، اسلام کے نظام امن کے تحت رہے گا، اسلام کے نظام انصاف کے تحت رہے گا۔ وہاں ظلم نہیں چلے گا، وہاں بدعنوانیاں نہیں چلیں گی، وہاں قتل و غارت گری نہیں چلیں گی، اسلام کے نظام انصاف کے تحت آنا پڑے گا، وہاں تک قتال کرو۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا نظام قائم نہیں ہے، وہاں پر اس وقت تک قتال کرنے کا حکم ہے جب تک کہ اللہ کی اطاعت کا نظام وہاں نہیں آ جاتا، اسلامی قانون وہاں نہیں آ جاتا، تب تک قتال کا حکم ہے۔ اور جہاں قتال نہیں ہو سکتا وہاں تیاریوں کا حکم ہے، بہرحال پہنچنا وہاں تک کے ہے۔ یہ اب تک کے حالات تھے دنیا میں۔ اگر کسی ملک کی صورتحال ایسی ہے جہاں پر کسی شخص کو، کسی جماعت مسلمین کو اسلامی مملکت، اسلامی ریاست کے قیام کی کوشش و محنتوں میں لگنا ہے، تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں لگنا اس وقت تک ہے کام میں جب تک کہ اللہ کی اطاعت کا نظام قائم نہیں ہو جاتا۔ یہ قانون ہمارے لیے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے پہلے تک رہے گا۔ حضرت کے آ جانے کے بعد پھر کسی کو اگر کافر رہنا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کافر رہے، یہ قانون نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ ماضی میں جب جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے، اور اب بھی جہاں کہیں اسلام کو غلبہ حاصل ہے، یہ سارے جزوی غلبے ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور ہو، خلافت عباسیہ کا، بنو امیہ کا، خلافت عثمانیہ کا دور رہا ہو، ہمارے یہاں کی خلافتوں اور یہاں کی مملکتوں، اسلامی عمارتوں کا دور رہا ہو، جہاں جہاں بھی ہے یہاں غیر مسلم بھی رہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ظلم نہ کرے، بدعنوانی نہ کرے، اسلام کے حدود میں اسلامی قانون کے ساتھ انصاف ہوگا، اس میں رہے، ٹیکس دے، جزیہ دے، اس کے بدلے میں اس غیر مسلم کی حفاظت کا نظام ہوگا، ساری ترتیبیں ہوں گی۔ یہ سب تھے جزوی غلبے کے دور۔ حضرت کے تشریف لانے کے بعد جو دور ہوگا وہ کلی غلبے کا دور ہوگا، اسلام کا کلی غلبہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روئے زمین پر صرف مسلمان جیے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، صلیب توڑ دی جائیں گی، یہودیت ختم، نصرانیت ختم، مجوسیت ختم، دہریت ختم، شرک ختم، سب ختم ہو جائیں گا، صرف اسلام کا نام ہوگا، صرف مسلمان باقی رہیں گا، صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔
جو لوگ سچے انسان ہیں، اگرچہ وہ دوسرے طریقہ زندگی پر، دوسرے دھرموں پر جی رہے ہیں، وہ سب کے سب جب دیکھیں گے کہ ایسا انصاف کے قائم کرنے والا قائد آ گیا ہے، تو اس عالمینی آفاقی قیادت، حضرت امام مہدی کی قیادت اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت، اس قیادت پر سب مجتمع ہو جائیں گے، سارے سچے انسان سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہے، بیٹا نہیں مانتی، اللہ نہیں مانتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہے اور تسلیم کرتی ہے، اور اس میں پیدا کیے گئے بگاڑ سے بے چین رہتی ہے، وہ ساری کی ساری عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ رکھ کر دست بیعت کر کے مسلمان ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لے گی، ایک بڑی تعداد۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے والے جتنے سچے ہیں وہ سب کے سب بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، آپ کی جماعت پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں جتنے شیعہ حضرات حضرت امام مہدی کو اپنا امام مانتے ہیں اور سچے ہیں، وہ سب کے سب حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد مسلمان ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھئے ذرا، حضرت آئیں گے تو دنیا کو کیا کریں گے؟ دنیا کو سب کو یہودی بنائیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہودی نہیں بنائیں گے۔ پھر کیا بنائیں گے؟ آپشن رکھیے شیعوں کے سامنے، حضرت امام مہدی دنیا کو یہودی بنائیں گے یا مسلمان بنائیں گے؟ وہ کہیں گے مسلمان بنائیں گے۔ پھر پوچھئے دنیا کو عیسائی بنائیں گے یا مسلمان بنائیں گے؟ وہ کہیں گے مسلمان بنائیں گے۔ پھر پوچھئے دنیا کو کافر بنائیں گے یا مسلمان بنائیں گے؟ وہ کہیں گے مسلمان بنائیں گے۔ پھر ان سے پوچھئے دنیا کو شیعہ بنائیں گے یا مسلمان بنائیں گے؟ تو اب تک تو وہ مسلمان ہی کا جواب دے رہے، پھر ان کو جواب دینا پڑے گا کہ مسلمان بنائیں گے۔ تو ان سے کہیے بھائی ان کے آنے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں، ابھی مسلمان بن جاؤ۔ وہ آئیں گے تب جو رہیں گے وہ مسلمان بنیں گے، تم رہو گے یا نہیں رہو گے کیا پتا۔ جو مشن حضرت کا آنے کے بعد ہوگا اب بھی وہی مشن ہے، ہم ان کے غلام اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں، تم ابھی مسلمان بن جاؤ۔ تو ساری دنیا کفر کے جتنے دل والے سچے انسان ہوں گے، جن کے سینوں میں گوشت کا دل ہے، وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ جتنے بدنیت بدباطن ہیں، جتنے اپنے اندر فتنہ اور فریب اور دھوکہ لے کر جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ سب کے سب میدان میں مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس قتال میں سارا کا سارا دنیا کفر ختم کر دیا جائے گا۔ بقیہ اکثر آبادی تو وہ ہوں گی جو اسلام قبول کر لیں گی، اس لیے کہ اکثر وہ ہے جو انسان ہے، اکثر وہ ہے جو سنجیدہ ہے، جو فکر مند ہے، جو انسانیت کے لیے خیر خواہ ہے، وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہودی اسلام میں داخل ہوں گے، عیسائی اسلام میں داخل ہوں گے، بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوں گی۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ ایک بڑے بزرگ اللہ والے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ جب دنیا کفر جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گی، ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والی بسنے والی ایک سکھ برادری ہوں گی جو سب سے پہلے جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گی۔ تو حضرت کی یہ پیشن گوئی ہے۔ تو غرض یہ کہ دنیا جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گی، یہ نظام ہوگا، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارا کا سارا دین اور ساری کی ساری اطاعت و فرمانبرداری صرف اللہ کی ہوگی، یہ نظام قائم ہو جائے گا۔ حضرت کے آنے سے پہلے ہم کو یہ حکم نہیں ہے، حضرت کے آنے سے پہلے حکم یہ ہے کہ جو غیر مسلم رہ رہا ہے اسے بھی رکھو، اور اس پر جزیہ عائد ہوگا، اور اس کی حفاظت کا نظام اسلامی مملکت کے حوالے ہوگا، وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ اب تک وہ نظام تھا، یہ اللہ کی عالم تکوینی کے تحت، تقدیر الہی کے تحت رب تعالیٰ کا یہ قانون طے ہے کہ حضرت کے آ جانے کے بعد دین کے کلی غلبے کا دور ہوگا۔ اور کب تک ہوگا؟ وہ 40 سالہ اسلامی حکومت و مملکت کا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت، ان کی جانے کے بعد ان کے نائب
حضرت مقعد جن کا نام روایتوں میں آتا ہے، ان کی قیادت، ان کے دنیا سے جانے کے بعد پھر برائیوں کا دور، بدعات و خرافات کا دور، اس کے بعد شرک اور کفر اور ظلم کا دور، پھر دنیا اتار کی طرف، قیامت کی طرف، پھر بڑی بڑی قیامت سے پہلے آنے والی انتہائی قریبی نشانیاں، دابۃ الارض کے نکلنے کا اور قرآن کریم کے حروف کا اٹھا لیے جانے کا، کعبۃ اللہ کے ڈھا دیے جانے کا، وہ سارا دور اس کے بعد میں شروع ہوگا، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا، توبہ کے دروازے کے بند ہو جانے کا، یہ جو انتہائی قریبی علامتیں ہوں گی وہ سب ہوں گی، اور اس کے بعد پھر جتنے دنیا میں رہیں گے وہ سب کے سب بغیر توبہ والے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت کچھ لوگ جو مدینہ منورہ میں ایمان والے رہ جائیں گے، ایک ٹھنڈی ہوا وہاں بھیجیں گا جو مدینے میں جائیں گی، اور سارے کے سارے مدینے میں موجود مومنین کی روح قبض ہو جائیں گی۔ اب جتنے باقی رہیں گے وہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اللہ کہنے والے باقی نہیں رہیں گے، تب اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ تب تک اس زمانے کے آنے سے پہلے تک، ان فتنوں کے دور تک صرف اور صرف مسلمان روئے زمین پر موجود رہیں گا۔ یہ اسلام کے کلی غلبے کا دور ہوگا۔ اسلام کا غلبہ سنایا بھی جاتا ہے تو یہ والا غلبہ نہیں سنایا جاتا ہے، بس وہ غلبہ سنایا جاتا ہے جس اسلام کے غلبے میں سب کو انصاف ملے گا، سب کو شانتی ملیں گی، سب کو سکھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا کام ہے، اب کے لوگوں کا کام ہے کرنے کا، اس لیے ہم وہ دین سنائیں گے، لیکن وہ دین بھی سنانا ضروری ہے کہ جب وہ وقت آئیں گا کہ صرف انصاف والے ہی رہیں گے، ظلم والے رہیں گے ہی نہیں، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک والے رہیں گے ہی نہیں، صرف انصاف والے رہیں گے، اور انصاف، سراپا انصاف صرف اسلام ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کفار باز آ جائے تو اللہ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ارے مومنو، یہاں تک قتال کرو کہ لا تکون فتنہ، دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہو اور صرف اللہ کی اطاعت روئے زمین پر نافذ ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر یہ باز آ جائے ہمارے کام میں، مشن میں، ذمہ داری میں، روئے اللہ کی زمین کو اللہ کی عبادت سے بھر دینے میں اگر یہ تعاون کرے، غیر اللہ کی عبادت سے پاک کرنے میں یہ رکاوٹ نہ بنے، باز آ جائے، فلا عدوان الا علی الظالمین، فلا عدوان، تو اب کوئی زیادتی نہیں ہوں گی۔ عدوان سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں عدوان سے مراد سزائے قتل ہے، یعنی اب میدان جہاد میں انہیں قتل کی سزا نہیں دو، الا علی الظالمین، ہاں جو ظلم کریں گا ان ظالموں پر یہ سزا برابر لاگو ہوتی رہیں گی، جو باز آ جائے، جو امن پسند ہو جائے، ان کے ساتھ قتل کا، سزائے قتل کا معاملہ نہ کیا جائے۔ یہاں تک ایک گفتگو ہو گئی۔ اب آگے اللہ رب العزت مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، صحابہ کرام کی جماعت سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اگر ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو حقیقت میں یہ حکم ہے، لیکن کفار اگر احترام کریں گے تو بدلے میں آپ احترام کریں گے، اگر کفار نے احترام نہیں کیا تو آپ کیوں احترام کریں گے؟ آپ ان پر چڑھائی کریں گے، وہ آپ پر دوڑے آپ ان پر دوڑیں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ادھر سے حرمت کا مظاہرہ ہو، ان پاکیزہ حرمت والے احترام کے مہینوں میں وہ لڑائی نہ کرے تو آپ بھی نہیں کریں گے۔ حرمت والے مہینے ہے، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں۔ والحرمات قصاص، اور ہر احترام کی چیز بدلے کی چیز ہوتی ہے، بدلہ لیا جائے گا، ہر احترام کی چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر وہ احترام کریں گے مسجد حرام کا تو آپ بھی کریں گے، اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ بھی انہیں سزا دیں گے۔ ایسے تو نہیں ہے، مذہب اسلام یہ تو نہیں سکھاتا ہے کہ کوئی ایک گال پر لگائے تو دوسرا بھی اسے دے دو، ظالم کو اور بڑا ظالم بناؤ، کسی کو معاف کر دینے سے اس کی انسانیت نہ جاگتی ہو بلکہ اس کا تکبر جاگتا ہو۔
ہم معاف کر دیں اور وہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے اس لیے معاف کیا ہے، تو ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا ہے، ایسے شخص سے بدلہ لینا ہے۔ والحرمات قصاص، ہر احترام والی چیز بدلہ لینے کی چیز ہے۔ فمن اعتدى علیکم، بس جو زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم زیادتی کرو اس پر۔ کیسی زیادتی؟ بمثل ما اعتدى علیکم، جیسی زیادتی اس نے کی ہے تم پر۔ غیر ضروری نہیں، جتنی انہوں نے کی ہے اتنی تم کرو گے۔ جس نے ہاتھ اٹھایا تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے، ایک نے شروع کر دیا تو اب سب پر کرو گے، ایسے نہیں۔ جو اپنی تلوار میان میں رکھ لے تم اسے پر نہیں اٹھاؤ گے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ جنہوں نے اپنی تلوار نیچے ڈال دی تم ان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ جو تم سے مقابلہ کرے اس سے تم مقابلہ کرو گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ جب بات آ رہی ہے دین کے غلبے کی تو بغیر خرچ کے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عالم اسباب میں مال کو ریڑھ کی ہڈی بنایا ہے، مال کے بغیر کسی نظام کا قیام نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی خیر اگر قائم کرنا ہے، کسی بھی نیکی کو اگر استقامت دینا ہے تو مال ضروری ہے۔ قرآن نے مال کو خیر کہا ہے، لہذا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کماؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو اللہ خوب دے گا، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جتنا بڑا تقاضا ہوگا اللہ اتنا تمہارے مال میں برکت دے گا۔ صرف کھانے کے لیے، عیش مستی کے لیے، جمع کرنے کے لیے اگر مال کمایا جائے گا تو پھر تھوڑا تھوڑا ملے گا۔ آپ جتنا بڑا اپنا مسئلہ اللہ کے یہاں پیش کریں گے اتنا بڑا آرڈر ادھر سے نکلے گا۔ کارپوریٹر صاحب اگر اپنے محلے کی نالیوں اور پانی کی لائن، ڈرینیج لائن، سڑکوں، لائٹ وغیرہ کا اگر خرچ کارپوریشن میں رکھیں گے تو ان کا اپنے ان کے وارڈ کے حساب سے، ان محلوں کے حساب سے اتنا ہی خرچ نکلے گا، اتنا ہی آرڈر سینکشن ہوگا۔ آگے بڑھیے، ایم ایل اے صاحب اپنے علاقے میں، شہر کے اپنے حصے میں، وسط والے وسط میں، دائیں والے دائیں میں، بائیں والے بائیں میں اپنے مسائل رکھیں گے، ان کے لیے اتنا آرڈر نکلیں گا۔ ایم پی صاحب اپنے پورے ضلع کی کوشش میں لگیں گے، سی ایم صاحب اپنے پورے صوبے کی فکر میں لگیں گے، گورنر صاحب اپنے اختیارات میں کریں گے، اور پی ایم صاحب اپنے سارے ملک کے اعتبار سے جو ضروری تقاضے ہوں گے وہ اپنے اوپر کی عدالت اور اپنے اوپر کے آفس میں اور اپنے اوپر کے ٹیبل پر، یو این او میں، اقوام متحدہ میں، وہاں پر اپنے مسائل اور حالات رکھیں گے۔ اس اعتبار سے جہاں جتنا بڑا کورونا وہاں کے لیے اتنے بڑے پیسے قرض دیے گئے، اور جتنا قرض چاہیے تھا اتنے بڑے کورونا کے پیشنٹس کی لسٹ بنائی گئی، بتلائی گئی تاکہ بڑا قرضہ ملے، اور سارا نظام قرضوں میں ملکوں کو چور کر دینے کا نظام تھا کہ سب کو قرضوں میں چورا چور کر دیا جائے، پوری دنیا مقروض ہو جائے، اور جب مقروض ہو جائے پوری دنیا تو ایک ہی ترتیب باقی رہ جاتی ہے کہ ایسا قرض جو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ قرض جب نہ دے پائے تو اس برادری کو، اس آبادی کو غلام بنا دیا جاتا ہے، وہاں کی کرنسی کو، مالیات کو فنا کر دیا جاتا ہے، کولیپس کر دیا جاتا ہے، پھر سے نئی کرنسی، نیا مال، نئی ترتیب، نئی دنیا شروع کی جاتی ہے۔ یہ نظام، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو ملک والے بڑے ٹیبل پر جا کر وہاں اپنے مدعے، اپنے مسائل رکھتے ہیں، تو جس کا جتنا بڑا تقاضا اس کے لیے اتنا بڑا آرڈر۔ میں اللہ کے دربار میں نماز میں تقاضا رکھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہم دو، ہمارے دو، ہمارے مسئلے حل کر دو، تم دو، تمہارے دو، چھوٹے چھوٹے مسائل تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے آرڈر نکلیں گے۔ بھائی بہنیں سب ساتھ میں رہتے ہیں، پورا رشتہ دار، پورا گھر ساتھ رہتا ہے، تھوڑے سے بڑے آرڈرز نکلیں گے تمہارے لیے۔ ہم نے اللہ کے حضور رکھا، اللہ ہمارے پڑوسی بھی ضرورت مند محتاج ہے،
ان کی بھی ضرورت کا سامان ہو، اللہ ہماری تنخواہ میں، ہماری تجارت میں، ہمارے روزگار میں، کاروبار میں اتنی زیادہ برکت دے دے گا جس میں ہمارے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا، ہمارے پڑوسیوں کے بھی ضروریات کا، اس میں بھی ہم ان کی مدد کر سکے. ہم اپنا اور تقاضا اللہ کے حضور بڑا کریں گے، شہر تک جائیں گے، ضلع تک جائیں گے، صوبے تک جائیں گے، ملک تک جائیں گے. اللہ فرما رہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم عالمینی نبی کی عالمینی امت ہو، تمہارا مشن، تمہارا کام عالمینی آفاقی ہونا چاہیے. جب ساری اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کے نافذ کرنے کا مشن تم لے کر جاؤ گے، اللہ رب العزت اتنے بڑے بڑے آرڈر نکالیں گے، اللہ رب العزت اتنی بڑی برکتوں کے خیر کے فیصلے فرمائیں گے. اور ہوا ہے جب بڑے بڑے تقاضے لے کر صحابہ کرام اٹھے ہیں تو قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آ کر گرے. کتنے بڑے بڑے تاج. حضرت صحابی رسول ایک تاج کو اس کی زنجیر کے ساتھ کھینچ کر لا رہے. وہ اپنے گھر سے جب آتا تھا اپنے حجرے سے تو ایک دوسرا تاج پہن کر آتا تھا، جب تخت پر بیٹھتا تھا وہ اتار دیتا تھا اور اپنا سر اس میں ڈال کر بیٹھتا تھا. اتنا وزنی تاج تھا کہ وہ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا. جب فتح ہوا ہے تو اس تاج کو زنجیر سمیت کھینچ کر لا رہے ہیں. اس کے ہیرے زمین سے ٹکرا کر ٹوٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ ایک ہیرا بھی اگر اٹھا لو تمہاری زندگی بن جائے گی. صحابی رسول نے کہا کہ جس کے سر پر سالہ سال رہا اس کی نہیں بنی، ایک ہیرے سے میری کیا بنے گی. ایک صحابی رسول ایک بادشاہ کا تاج چپکے سے کپڑے میں لپیٹ کر رات کے اندھیرے میں لائے اور مال غنیمت میں ڈال کر نکل گئے. نکل رہے تھے، مال غنیمت جمع کرنے والے نے جیسے ہی تاج کو دیکھا، رات کے اندھیرے میں کپڑے میں لپیٹ کر اس انداز سے ایسے ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تاج لا کر ڈال دیا ہے. انہیں پکڑ لیا اور پوچھا کہ اے فلانے اپنا چہرہ بتاؤ، اپنی شناخت بتاؤ، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بتا سکتا. پھر کہا کہ بتلا دو اپنا نام، اپنی شناخت. صحابی رسول نے کہا کہ جس کے لیے یہ نیکی کی ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، مجھے پہچانتا بھی ہے. اتنا بڑا تاج مال غنیمت میں آیا اور اسے امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا. اللہ رب العزت پھر ایسے سپر پاور کے خزانے قدموں میں ڈالتے ہیں. جب تقاضے بڑے ہوتے ہیں تو کام بڑے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تقاضے بڑے نہیں ہیں اور پیسہ بڑا چاہیے. اللہ رب العزت اتنا دیں گے مسلمان کو جتنا کل قیامت کے دن ان پر سوال حساب و کتاب میں بوجھ نہ بنے. ہم اپنے لیے مانگیں گے کھانے پینے ضروریات کے لیے، خواہشات کے لیے، تو قیامت کے دن حساب بڑا ہوگا، سوال جواب بڑے ہوں گے اور لمبا حساب ہوگا، پھنس جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اپنے امت کو حساب کی مصیبت میں ڈالنا؟ نہ، اللہ چاہتے ہیں. اللہ بھی اپنے حبیب کی امت کو ان سب پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہاں، اللہ کے لیے جب ہم مال مانگیں گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مانگیں گے تو اللہ حساب نہیں لیں گا، اس کے بدلے اللہ بے حساب دے گا، بے حساب ملے گا اس کے بدلے میں. تو ٹارگٹ بڑا رکھو، تقاضے بڑے بناؤ، اللہ کے حضور میں پیش کرو. تقاضے تو ہے بڑے لیکن ہم زبان سے ادا کریں، اپنی نیت کا اظہار کریں کہ اے اللہ اتنے تقاضے ہیں، ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما. جب تقاضا بڑا ہے اللہ قبول کریں گے تو اللہ رب العزت اسباب بھی عطا فرمائیں گے اور صفات بھی عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت کام پر بھی لگائیں گے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو قرآن کے اس حکم پر عمل کرو. انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کماؤ. آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. لا تلقوا، مت ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں. مفسرین نے یہاں بیان کیا لا تلقوا انفسکم بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور لا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ انفسکم إِلَى التَّهْلُكَةِ. انفسکم، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. قرآن مجید نے یہ حکم دیا.
اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو؟ قسطنطنیہ میں رومی مملکت کے مقابلے میں ایک جہاد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہے میدان میں. ایک صحابی رسول اپنی تلوار لہراتے ہوئے سیدھے رومیوں کے جتھے میں گھس گئے. جیسے ہی اندر گئے ہیں لوگوں کی زبان پر، مسلمانوں کی جماعت کی زبان پر یہ بات آ گئی، القا نفسہ الی التہلکہ، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. یعنی دشمنوں کے جم میں غفیر میں اکیلا گھس گیا، اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وہاں صحابی رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود تھے. اس جنگ میں حضرت موجود تھے. حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس آیت کی غلط تفسیر بیان کی ہے، اس آیت کو غلط جگہ استعمال کیا ہے. یہ آیت ایسے موقع کے لیے نہیں نازل ہوئی، یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہم انصار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد اسلامی مشن اس کے غلبے میں مصروف ہو گئے تھے. بدر، احد، غزوہ احزاب، ان غزوات میں جب ہم نے کفر کی کمر کو توڑا اور مسلمان پوری طرح اسی مشن اور کام میں لگے رہے تو انصار کی کھیتیاں، ان کی زمینات، یہ سب کی سب ویسی ہی خشک پڑی رہ گئی. ہمارا زمینات کا کام، ہمارا کھیتی باڑی کا کام سب رک گیا. جب ہمیں اسلامی غلبے کے بعد، مسلمانوں کی تعداد اور کثرت ہو جانے کے بعد کچھ سکون ملا، ایسے لگا کہ اسلامی فوج میں اب بہت سارے لوگ آ گئے ہیں اور مسلمانوں کے پاس مال بھی آ گیا ہے. لہٰذا اب ہم آپس میں، ہم نے ابھی 2-5 لوگوں نے آپس میں بات چیت کی کہ اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی کھیتیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، تھوڑا سا دینی اسلامی مشن سے رخصت لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں اور اپنے کھیتی باڑی میں، اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں. ادھر ہم نے آپس میں بات چیت کی ہی تھی کہ ادھر جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے احباب سے کہیے کہ دینی غلبے و مشن کے کام سے چھٹی لے کر دنیا میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ اسلامی مشن سے غافل ہونا، رخصت لینا، کچھ دن کی چھٹی لینا اور دنیا داری میں مصروف ہونا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو بالکل الٹ مطلب ہو گیا تھا. اسلامی غلبے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اندر چلا جانا یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو زندگی دینا ہے، یہ زندگی عطا کرنا ہے. ہلاکت میں ڈالنا تو یہ ہے کہ اس سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف رخ کیا جائے، دنیا میں مصروف ہوا جائے. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو. آگے فرمایا وَأَحْسِنُوا، احسنوا احسان سے بنا ہے. احسان کے کیا معنی ہے؟ حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے. آپ یا تو اپنی اصلی شکل میں آتے یا جب انسان کی شکل میں آتے تو اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے. جب وہ مجلس میں نہیں ہوتے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل آ جاتے. ابھی اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے. آپ دو زانوں بیٹھے تھے، جبرائیل امین گھٹنے سے گھٹنا ملا کر دو زانوں سامنے بیٹھ گئے. اتنا سامنے تو کوئی نہیں بیٹھتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایسا طاری ہوتا کہ صحابہ اکرام اطراف میں بیٹھتے، نظروں سے نظریں ملا کر کوئی نہیں دیکھتا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھتے تو صحابہ کی نگاہیں نیچے ہوتی، جب آقا دوسری طرف دیکھتے تو صحابہ سارے کے سارے آپ کو دیکھتے. صحابہ اکرام میں اکثر فرماتے، ایک صحابی رسول کہتے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں پوچھے تو میں آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا،
اس لیے کہ میں نے آپ کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رعب طاری رہتا۔ دو یار تھے حضرات شیخین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نظر بھر کے دیکھتے، آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر آپ سے بات کرتے، سوال و جواب کرتے۔ یہ ان دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی خوبی تھی، ان کی خصوصیت تھی، بقیہ سے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ اجنبی آیا، اور آ کر ایسا اجنبی جو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ خاص بات یہ تھی کہ جو مسافر باہر سے آتا تھا، وہ مسافر ہے کب سمجھ میں آتا؟ جب اس کے کپڑوں پر دھول ہوتی، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ہوتے۔ تو یہ ایسا اجنبی ہے کہ نہ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ہے، نہ اس کے کپڑوں پر دھول میل کچیل ہے، اور نہ مقامی ہے، اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا۔ تو صحابہ بڑی تشویش میں کہ یہاں کا ہے تو نظر آنا چاہیے تھا پہلے، اور یہاں نظر نہیں آیا ہے پہلے، تو پتہ چلا باہر کا ہے، باہر کا ہے تو پھر تھکا ماندہ ہونا چاہیے تھا۔ آئے اور آ کر گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور سوالات شروع کر دیے۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ جیسے ہی جواب ملا تو کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ اور تعجب میں کہ سوال تو ایسے کرتا ہے جیسے جانتا نہیں ہے، اور جواب ملنے کے بعد تصدیق ایسے کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا تھا۔ پھر پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر جواب سن کر کہا صدقتا۔ تیسرا سوال جو ہمارے درس سے متعلق ہے، جب پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو ایسا ہو کم سے کم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ مرتبہ احسان کا حاصل نہیں ہے، تو پھر یہ تو حاصل ہونا چاہیے کم سے کم ہر وقت عبادت میں کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں احسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے، ہر چیز میں احسان۔ فرمایا اگر تم قتال کر رہے ہو تو قتال میں احسان کرو، یعنی اچھی طرح لڑائی کرو، ایسے لڑائی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم جانور ذبح کر رہے ہو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، اس انداز سے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر نیکی میں، نماز پڑھ رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ رب العزت نے احسان فرض کیا ہے۔ تو وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، ہر نیکی میں احسان کے درجے پر رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے، نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان، صفت احسان سے متصف لوگوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اب یہاں سے حج کی گفتگو شروع ہو کر پھر اگلے رکوع میں حج کی تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا، اور مکمل کرو، الحج، حج کو، والعمرۃ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے۔ اتمو، جس شخص نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا، جس شخص نے عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کو، عمرے کو مکمل کرے۔ اگر مکمل نہیں کرے گا کسی وجہ سے تو اس پر قضا لازم ہوگی، اسے قضا کرنا ہوگا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، دوسرے سال آپ نے عمرہ کیا تو احرام باندھ لینا حج یا عمرے کی نیت سے، یہ اپنے اوپر حج کو، عمرے کو لازم کر لینا ہوتا ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کی آیت نازل فرمائی، اس میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
للہ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر فرض ہے، حج البیت بیت اللہ کا حج۔ تو اس میں پہلی چیز کیا فرض ہے؟ اللہ کے لیے، یعنی اخلاص۔ حج میں اخلاص شرط ہے، حج میں نیت بھی ضروری ہے اور اللہ کے لیے نیت ضروری ہے کہ اللہ کے لیے حج کیا جائے۔ حج واہ واہی کے لیے، حج حاجی صاحب کہلانے کے لیے نہیں کہ حاجی صاحب ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، ان سے کہا، ملاقات ہوئی، حضرت نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے مثال کے طور پر محبوب علی نام ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حاجی محبوب علی صاحب۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ کا نام؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام نمازی اشرف علی صاحب۔ تو اس نے کہا کہ نمازی اشرف علی کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے تم حاجی ہو محبوب علی صاحب، ویسے ہم نمازی اشرف علی صاحب۔ تو حج کر کے آئے ہو تو حج کر کے آنے پر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں حاجی ہوں؟ پھر نمازی نے کہنا چاہیے میں نمازی صاحب، زکاتی نے کہنا چاہیے میں زکاتی صاحب۔ تو یہ حاجی کہلانے کے لیے حج کرنا۔ ایک شخص کے یہاں مہمان ہوئے، اس رئیس نے اپنے خادم سے کہا کہ حضرت کے لیے وہ تشت لے کر آؤ کھانے کے لیے جو میں نے تیسرے حج پر حرم سے لے کر آئے تھے۔ تو تیسرا حج بتا دیا انہوں نے کہ ہم 3 حج کر کے آئے ہیں۔ تو للہ حج میں کیا فرض ہے؟ حج میں فرض ہے کہ حج اللہ کے لیے ہو، حاجی کہلانے کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی جو 1 حج کر کے آیا وہ حاجی، اور جو 2 حج کر کے آیا یا 2 سے زائد حج کر کے آیا وہ اپنے نام کے آگے الحاج لگاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی اصطلاحات ہے، ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ حاجی صاحب کہلانا، نمازی صاحب کہلانا، یہ سب کا سب کہلانے کے لیے، لوگوں کی دکھاوے کے لیے، واہوائی کے لیے۔ اللہ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے کرو۔ اور آج کل عام طور پہ حج تو اس لیے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں جب تعارف بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، اور مارکیٹ میں لوگ اب بھروسہ نہیں کرنے لگے ہیں، تو اب بھروسہ واپس لانے کے لیے حج کو جائے۔ حج کر کے آ گئے ہیں تو پھر لوگوں کا بھی خیال بن جاتا ہے شاید گناہ توبہ اللہ کر کے دھو دھلا کر آیا ہوں گا، سدھر کر آیا ہوں گا، اس لیے پھر سے ٹوپیاں پہنانے کے لیے واپس سے پھر اپنا دھوکے بازی کا دور شروع کرنے کے لیے حج کر کے آئے۔ تو ایسے اغراض و مقاصد حج کے لیے ہرگز حج کی قبولیت نہیں کرائیں گے۔ حج کی قبولیت ہوتی ہے اللہ کے لیے حج ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، اور کیا ہو حج کیسا ہو؟ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، نہ اس میں رفث ہو نہ اس میں فسوق ہو۔ آگے اگلے رکوع میں بات آ رہی ہے کہ حج میں رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، یہ حج سے اس حال میں لوٹیں گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ ایسا پاک و صاف جب حج قبول ہو جاتا ہے، حج مقبول جب مل جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کا اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ پھر سے زندگی شروع کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو گناہ معاف ہو گئے، زندگی اب سے شروع کرنا ہے۔ تو کیسے شروع کی جاتی ہے زندگی؟ سارے گناہ معاف ہو گئے، اب پھر سے گناہ شروع، اب پھر سے بدماشیاں شروع، اب ساری غلطیاں کوتاہیاں پھر سے شروع۔ ہرگز ایسی بدنیتی اللہ رب العزت کو قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، بندے ظاہر کو جانتے ہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ تو للہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اتم مکمل کرو، پورا کرو۔ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور تمہارے لیے میسر ہو، آسانی سے مل جائے، وہ پیش کر دو، قربانی کا جانور پیش کر دو۔ اور وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور سر اس وقت تک نہ منڈواؤ، حلق اس وقت تک نہ کرو سر کا جب تک کہ جانور اپنے محل پر نہ پہنچ جائے۔ اور جانور اپنے محل پر کیا ہوگا؟ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
قربانی کا جانور کا محل، اس کی قربانی کی جگہ بیت العتیق، پرانا گھر یعنی حرم، حدود حرم میں پہنچ کر جانور ذبح ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ جن لوگوں کو حج عمرے سے روک دیا گیا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اب حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب موقوف کر دو، روک دو، حج عمرے کا ارادہ ختم کر دو، اس کی قضا آئندہ کرنی ہوں گی، لیکن جو نکل گئے ہو تو اب ذمہ داری ہے کہ جانور جو لے کر گئے ہیں وہ ذبح ہونا چاہیے اور حلق کرنا چاہیے، سر کے بال منڈانا چاہیے۔ لیکن کہاں پر؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دو باتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ احصرتم، روک دیا جائے، روکا کس اعتبار سے جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ رکنا کسی بھی انداز کا ہو، دشمن کی طرف سے روکا جائے، بیماری، مصیبت، پریشانی کی وجہ سے، انتظامی امور کی وجہ سے اگر روک دیا جائے، کسی بھی وجہ سے روک دیا جائے تو یہ حکم لاگو ہوگا کہ جانور ذبح کرنا ہوگا، سر کا حلق کرنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ترتیب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف سلطانی بلا، بادشاہ کی طرف سے یعنی ظالم ظلمن اگر روکا جائے تو ہی اجازت ہے، تو ہی یہ احکامات لاگو ہوں گے۔ امام شافعی کا یہ مسئلہ ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے روکا تھا، ایسے ہی دنیا کفر کی طرف سے اگر رکاوٹ آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ رکاوٹ کی ایک وجہ وہاں آئی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے روکا تھا، وہ ایک سبب تھا۔ ایسے جتنے اسباب احصرتم، احصار کے لیے یعنی حج اور عمرے سے رکاوٹ کے لیے بنیں گے، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ ایک مسئلے میں یہ دونوں کا اختلاف تھا۔ آگے چلیے، جب قربانی جانور قربان کرنے کا معاملہ ہو تو کہاں قربان کیا جائے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہاں روک دیا جائے وہاں قربان کر دیا جائے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا تھا، آپ نے وہیں پر جانور ذبح کیا تھا، وہیں پر حلق کیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حدود حرم میں جانور ذبح کیا جائے گا، حدود حرم میں جانور پہنچنے کے بعد حلق کیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ حدیبیہ حرم سے ہی متصل ہے، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم ہی میں جانور ذبح کیا تھا اور جانور ذبح ہونے کے بعد حلق کروایا تھا، سر منڈایا تھا۔ تو اس انداز سے یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہیں روک دیا گیا، حج عمرے سے کسی وجہ سے رک گئے۔ اب سر منڈانے کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ کس کا سر منڈا جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اگر کوئی سر کے بال، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ احرام باندھ لینے کے بعد میں جو احکامات نافذ ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، وہ یہ کہ سر پر کوئی چیز اوڑھی نہیں جائیں گی، سر ڈھکا نہیں جائیں گا احرام میں، سر کے بال نہیں صاف کیے جائیں گے، ناخن نہیں کاٹے جائیں گے، جوئیں نہیں نکالی جائیں گی، جسم کے اور بال کہیں سے صاف نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں اگر مکروہ ہو رہا ہے تو پھر وہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کی سزا لاگو ہوں گی، اس کا جو فدیہ ہے وہ لاگو ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے مجبوری ہے سر کے بال صاف کرنے کی، کسی وجہ سے مجبوری ہے جوئیں مارنے کی، مچھر نہیں مار سکتے ہیں، کسی وجہ سے یہ کرنا پڑا تو دم لازم آئے گا۔ مجبوری ہے اگر فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا پھر اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ کر لے، بال صاف کر لے یا پھر اس تکلیف کو دور کر لے، لیکن فَفِدْيَةٌ، اس کے اوپر فدیہ اور دم لازم آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی رسول چولہا جلا رہے تھے، چولہے کے اندر لکڑیاں لگا رہے تھے اور ان کے سر سے جوئیں ابل ابل کر چہرے پر آ رہی تھی۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ چیزیں تکلیف نہیں دے رہی ہے؟ صحابی رسول نے کہا کہ ہاں تکلیف تو ہو رہی ہے۔
پھر کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں احرام میں ہوں، احرام کا احترام ہے، اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حلق کرو اور دم دے دو، فدیہ دے دو، حلق کرو اور فدیہ ادا کر دو، تم مجبور ہو، تمہارے سر میں تکلیف ہے اس وجہ سے، اس لیے انہیں بال صاف کروائے اور فدیہ ادا کروایا۔ فدیہ کیا ہے؟ ففدیۃ من صیام، روزے رکھنا، 3 روزے رکھنا۔ اگر احرام میں جو کام نہیں کرنا تھا اگر وہ غلط کام کر لیا ہے تو 3 روزے رکھنا، صیام، دوسرے صدقہ او نسک، تیسرے نمبر پر قربانی، جانور ذبح کرنا۔ صدقہ کیا دینا ہے؟ 3 صاع 6 مسکینوں کو، ہر مسکین کو آدھا آدھا صاع دینا۔ صاع کیا ہوتا ہے؟ صاع ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیمانہ تھا جس کے ذریعے سے سامان لیا دیا جاتا تھا، صدقہ وغیرہ کیا جاتا تھا۔ صاع 3 کلو، کچھ گرام کچھ ملی گرام، 3 کلو اور 140 گرام، 480 ملی گرام، کچھ اس طرح سے گرام اور ملی گرام کچھ ہے، اور 3 کلو، اتنا اس ایک صاع کے اندر اناج بھر جاتا تھا۔ تو اتنا 3 صاع بھر کر 3 یعنی 6 مسکینوں کو ایک ایک کو آدھا آدھا صاع دینا، یہ صدقہ ہے۔ تو پہلی چیز یا تو 3 روزے رکھو، دوسری چیز یا تو صدقہ کرو، تیسری چیز یا تو جانور ذبح کرو، نسک، قربانی دو۔ یہ ذمہ آتا ہے احرام میں وہ کام ہو جانے پر جو کام احرام میں جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر تمہیں امن مل جائے، یعنی جس وجہ سے روک دیا گیا تھا حج عمرے سے وہ شرط ختم ہو جائے، اب تم جب حج اور عمرے کی قضا کرنے کے لیے پہنچو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ حاصل کرے، یعنی حج تمتع کرے جس میں حج بھی ہو عمرہ بھی ہو، آئے عمرہ کر لیا فارغ ہو گئے، پھر حج کر لیا، حج کا موقع آیا، جس نے دونوں کام کر لیے، ایک ساتھ 2 فائدے اٹھا لیے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو فرمایا کہ اس کے ذمے ہے جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر آئے وہ اسے ذبح کرے۔ لیکن جس کو جانور نہ ملے، جانور ختم ہو گئے، جانور ہی نہ ملے، یا پھر وہ قربانی نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو اب اس کے ذمے کیا ہوگا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو جانور نہ پائے، جو قربانی نہ پائے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اس کے ذمے 10 روزے لازم آئیں گے، 3 روزے وہاں، 3 أيام فی الحج، حج کے زمانے میں 3 روزے رکھیں گا، اور گھر آ جانے کے بعد ایام حج ختم ہو جانے کے بعد 7 روزے رکھیں گا۔ 7، 8، 9، 7 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اسے 3 روزے رکھنے ہوں گے، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو تو عید ہے، یوم النحر ہے، اس دن روزہ نہیں ہے۔ 7 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، یہ 3 دن روزے رکھیں گا وہاں پر جسے قربانی نہیں ملی، اور 10 دن حج کے بعد یا تو گھر آنے کے بعد یا پھر حج کے بعد وہاں زیادہ دن رہنا ہے تو وہاں بھی رکھ سکتا ہے، سفر میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن حج کے ایام ختم ہو جانے کے بعد 7 روزے، اس طرح سے 10 روزے اس پر لازم آئیں گے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے مکمل ہوں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ کس کے ذمے عائد ہوں گا؟ یہ ان لوگوں کے ذمے، یعنی حج تمتع کن کے لیے ہے؟ حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ حاصل کرنا، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے حرم میں نہ رہتے ہو، حاضر المسجد الحرام، یعنی حدود حرم والے، مکے والے لوگ، ان کے لیے حج تمتع نہیں ہے۔ جو مکے کے باہر رہتے ہیں ان کے لیے حج تمتع ہے، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ بار بار نہیں آ سکتے تو وہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں، لیکن جو وہاں رہتے ہیں حدود حرم میں
ان کے لیے حج کے ساتھ عمرے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف حج کرے اور چلے جائے، عمرے کا کام دوسروں کو کرنے دے، اس لیے کہ یہ سال بھر میں کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، جائے حدود حرم سے باہر، احرام باندھے، نماز پڑھے اور آ جائے ادھر، ان کے لیے آسانی ہے، سہولت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ رب العزت سخت سزا والا ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ، اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک۔ فمن فرض فیہن الحج، اور حج کے ایام کتنے ہیں؟ 5 دن حج کے ہیں، 9، 10، 11، 12، 13۔ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن یہ حج کے ایام ہیں۔ اور حج کے مہینے یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض کر لیا ان دنوں میں الحج، حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا یعنی احرام باندھ لیا، فلا رفث، تو اب رفث جائز نہیں، ولا فسوق، فسوق جائز نہیں، ولا جدال، جدال جائز نہیں فی الحج۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ رفث بے حیا بات، جیسے کبھی شوہر اپنی بیوی سے بات کر لے، بے حیائی کی بات، تو بے حیائی کی باتیں کرنا جائز نہیں۔ اور رفث جیسا ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ روزے میں، رمضان المبارک میں روزے ختم ہو جانے کے بعد رمضان کی راتوں میں رفث جائز ہے، یعنی بیویوں سے صحبت کرنا جائز ہے۔ تو فلا رفث، احرام کی حالت میں رفث نہیں، بیوی سے صحبت جائز نہیں ہے، بے حیائی کی بات بھی کرنا جائز نہیں ہے، ولا فسوق، اور دوسرا کوئی گناہ جائز نہیں ہے۔ ویسے تو کوئی بھی گناہ جائز نہیں ہے، لیکن گالی گلوچ کرنا، زبان درازی کرنا، کسی پر ظلم کرنا زبان سے، ولا فسوق یہ جائز نہیں، ولا جدالہ، اور جھگڑا جائز نہیں، جھگڑا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، لیکن خصوصاً احرام کی حالت میں جھگڑے۔ حجر اسود کو بوسے لے رہے ہیں اور وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، وہاں کونیاں ماری جا رہی ہے، بکے مارے جا رہے ہیں، یہ ایک نیکی کے لیے چلے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا بعض فقہا کے نزدیک سنت اور بعض کے نزدیک مستحب ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ایک سنت اور مستحب کو حاصل کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب کر لینا، یہ کہاں سے جائز ہوا؟ اس کی کہاں سے اجازت ہوئی؟ تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا جدال، لڑائی جائز نہیں ہے فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم خیر کرو، نیکی کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو سب خبر ہے، سب علم ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے حالات سے، بھیڑ میں، مجمع میں تم نے کوئی حرکت کی، کسی کو نہیں پتا، پڑ گئی بیچارے ایک کو زور سے، کسی کو اس کو نہیں پتا کس نے لگائی ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے تم نے لگائی ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ یمن کے کچھ لوگ جب حج کے لیے آتے تو وہاں کا معمول ہوتا ان لوگوں کا کہ حج کے لیے آتے تو ساتھ میں کچھ نہیں لیتے، ویسے ہی آ جاتے، کہتے کہ توکل کے خلاف ہے اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان لینا۔ اللہ کے گھر جا رہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے ساتھ سامان لے جا رہے ہو، یہ توکل کے خلاف۔ اور جب حج کے لیے آ جاتے تو یہاں خود بھی پریشان ہوتے، حاجیوں کو بھی پریشان کرتے، بھوک لگتی تو اس سے مانگتے، اس سے مانگتے، اللہ کے گھر میں لوگوں سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، وَتَزَوَّدُوا، ایسے مت کیا کرو جیسے یمن والے کرتے ہیں، تزودوا، زیادہ سفر ساتھ لیا کرو، سامان سفر، اپنے کھانے پینے کا، اپنی ضروریات کا، اپنے اخراجات کا سامان اپنے ساتھ لو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس لیے کہ سب سے بہتر زاد سفر، سب سے بہتر سامان یہ ہے التقوی، کہ لوگوں سے مانگنے سے بچو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو، پرہیز کرو، یہ سب سے بہترین سامان ہے۔ تقوی، توکل،
حج کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو. واتقونی، مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل مندو. اللہ رب العزت فرما رہے کہ مجھ سے ڈرو. حج میں 3 ارکان ہیں، 3 فرائض ہے حج میں. ایک احرام، دوسرے عرفات کی حاضری، وقوف عرفہ، اور تیسرے طواف زیارت. یہ 3 ارکان ہیں، رکن ہیں، 3 فرائض ہیں. احرام، وقوف عرفہ، عرفات میں ٹھہرنا، اور طواف زیارت. اللہ رب العزت طواف عرفات کے قیام کے بارے میں فرما رہے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اس آیت مبارکہ میں بہت سارے احکامات ملیں گے. لیس علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل. یعنی کوئی شخص حج کی نیت اور ارادے سے گیا لیکن وہاں جا کر کچھ خرید لیا یا کچھ بیچ دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. حج کی نیت کر کے حج کے ارادے سے جانا اور وہاں جا کر کچھ فائدہ لے لینا، کچھ خرید لینا، کچھ بیچ دینا، اس کی اجازت ہے. لیکن خرید و فروخت کے لیے جانا اور سائیڈ میں حج کر لینا، یہ کمانے، یہ کھانے، یہ کرنے کے لیے جانا اور پھر حج کر لینا، اللہ رب العزت نیتوں کو جانتے ہیں. اللہ رب العزت اس سے آگاہ و واقف ہے کہ تم کس لیے آئے تھے. جاؤ حج کے لیے فائدہ اٹھا لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ رب کا فضل ہوگا جو تمہیں حاصل ہوا ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات پہنچو، عرفات جب پہنچو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام ایک مقام، ایک پہاڑ، جبل قزح جس کا نام ہے، اسے مشعر حرام کہتے ہیں. اس وادی، اس مقام کے پاس پہنچو، وہاں جا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ رب العزت کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ رب العزت کی اس توفیق پر جتنا اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہے، ہدایت دی ہے، اتنا اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو. وقوف عرفہ، عرفات میں کھڑا ہونا اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کو یاد کرنا. وقوف عرفہ جو کہ لازم اور واجب ہے، جو حج کا فرض ہے. عرفات میں ایک مقام مسجد نمرہ کے قبلہ رخ میں، مسجد نمرہ جہاں ہو رہی ہے، جہاں اس کا قبلہ ہے، اس قبل یعنی سمجھ لیجئے کہ اگر مسجد نمرہ کی قبلے کی دیوار گرتی ہے تو وہ گریں گی حدود حرم میں، لہٰذا حدود حرم وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں. اس مقام پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد نمرہ کی دیوار کے پاس سے جو ادھر کا مقام ہے وہ حرم میں داخل ہو جاتا ہے، حدود حرم میں، وہاں کھڑے ہونا نہیں ہے. مشرکین مکہ کا زمانے میں یہ حال تھا کہ وہ وہاں نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم مکے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں سرزمین مکہ عطا کی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے حدود حرم سے باہر جانے کی. قریش کا بھی یہی حال ہو گیا تھا کہ زمانے اسلام میں اسلام لے آنے کے بعد بھی قریش یہ کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں، ہمیں حرم کے باہر جانے کی ضرورت نہیں، عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید نے صاف طور پر کہا کہ مسلمانوں، تمہیں بھی، اے قریشیوں، تمہیں بھی، مکے والوں، تمہیں بھی جانا ہے عرفات میں، اور جہاں سے سارے کے سارے حجاج آئے ہیں عرفات جا کر تمہیں بھی وہاں جا کر مکے واپس آنا ہے. تو حدود حرم سے باہر نکل کر عرفات میں پہنچنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے وہاں کھڑے ہونے سے منع کیا، حدود حرم میں، عرفات میں کھڑے رہو. 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 10 ذی الحجہ یوم النحر، اور 8 ذی الحجہ یوم الترویہ. تو جیسے ہی یوم عرفہ میں زوال سے پہلے 9 ذی الحجہ کو ہی رہتے ہیں نا عرفہ میں،
صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ حجی لوگ، اصل میں حج کا مسئلہ یہ ہے کہ جو حج کر کے آئے ہیں وہ جس انداز سے حج بیان کر سکتے ہیں، حج پڑھنے والے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، وہ کرنے کی چیز ہے۔ جو کر کے آئے ہیں وہ اس میں جتنے پختہ ہوتے ہیں، وہ جب حج بیان کرنے کے لیے ایسے بیٹھتے ہیں تو یہاں وہ 5 دن اور پورا حدود حرام اور عرفات اور منی اور مزدلفہ سب یہاں لگا دیتے ہیں، سب ان کے سامنے یہاں پر موجود ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے عرفات میں پہنچ جانا اور 9 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا، یہ حکم ہے، اور وہاں کھڑے رہ کر اللہ کا ذکر کرنا یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، کھڑے رہ کر کرو، آپسی گفتگو میں، گپے شپوں میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنا نہیں، بلکہ وہ وقت انتہائی متبرک، انتہائی دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ بزرگوں کے حج اتنے خوبصورت رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا عرفات کا وقوف کا وقت پورا کھڑے رہ کر گزارا اور پورا کھڑے رہ کر قرآن کریم کی تلاوت میں گزارا۔ تو وہ وقت زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی قرآن کریم کی تلاوت میں اور دعاؤں کے اندر لگانا۔ اور جیسے ہی غروب آفتاب ہوا ہے 9 ذی الحجہ کا، اب مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز چھوڑ کر جیسے ہی سورج غروب ہوا ہے نکل جانا مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز وہاں ساتھ میں پڑھنا، پھر چاہے کتنی دیر ہو جائے، 11 بجے 12 بجے، جب بھی وہاں پر پہنچے وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھنا مزدلفہ میں، یہ حکم ہے۔ اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد وادی محصر میں قیام نہیں کرنا ہے، وادی محصر میں نہیں رکنا ہے، وہ چھوڑ کر بقیہ جو آبادی مزدلفہ، جو علاقہ مزدلفہ کا ہے وہاں پر رہنا ہے۔ وادی محصر کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ابھی بھی وادی محصر کے پاس رک جاتے ہیں۔ اب وہاں یہ معمول ہے کہ خالی جگہ ہے لیکن وہاں پولیس والے شرطا کھڑی ہوتی ہے جو ڈنڈے مار کر بھگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں داخل ہونے کی، خالی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ جانے کے، رات گزارنے کے ارادے میں رہتے ہیں۔ وادی محصر وہ وادی ہے، وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ابرہہ اپنے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب ابابیل ان پرندوں کے چونچ میں اور پیروں میں کنکر تھے اور مسور کے دانوں کے برابر کنکروں سے انہوں نے اس لشکر پہ حملہ کیا تھا، وہ لشکر جہاں تہس نہس ہوا تھا، جہاں ان پر عذاب نازل ہوا تھا، وہ مزدلفہ کی وادی تھی۔ اور اس وادی مزدلفہ میں وادی محصر جو ایک علاقہ ہے، خاص وہ علاقہ تھا جہاں پر وہ ہاتھی اور ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا تھا۔ لہٰذا اللہ کی عذاب یافتہ قوم، جہاں اللہ رب العزت کا کسی بستی پر عذاب نازل ہوا، وہاں نہیں ٹھہرنا ہے، وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے مزدلفہ میں جائے اور پھر رات مغرب کی نماز، عشاء کی نماز وہیں پر پڑھی جائیں گی، مزدلفہ میں ٹھہرا جائیں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَإِن كُنتُم اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے، گمراہی کے اندر مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے اب تمہیں اسلام عطا کیا، اب تمہیں فریضہ حج کی عبادت عطا کی، تو اب عرفات میں کھڑے رہو اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، ثم افیضوا، پھر تم وہیں سے آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سارے کے سارے لوگ پہنچے ہیں، یعنی عرفات۔ اللہ رب العزت قریش سے بھی کہہ رہے کہ تمہیں بھی عرفات جانے کا حکم ہے کہ عرفات جاؤ اور عرفات سے جا کر آؤ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ 10 ذی الحجہ کو پھر حکم ہے قربانی کرنے کا۔ 10 ذی الحجہ کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو 10 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے قربانی کرنا۔
قربانی کے بعد حلق کرنا، حلق کرنے کے بعد پھر حکم ہے نکلنا زوال کے بعد میں اور منا جا کر رجم کرنا، جمار، رمی جمار کرنا۔ کون سے؟ عقبہ اولا، پہلے والے شیطان کو 7 کنکری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکری مارنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پہلے 10 تاریخ کو 7 کنکری اسے مارنا، واپس آ جانا، پھر 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو، ان دونوں تاریخوں کو 11 12 اور 13 تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا۔ 10 تاریخ کی جو کنکریہ ہے وہ زوال سے پہلے کی ہے، اور 11 12 کی جو کنکریہ ہے وہ زوال کے بعد کی ہے، اور تینوں شیطانوں کو 7 کنکری مارنا ہے۔ شیطان کہتے ہیں انہیں، وہ ایک کالم، ایک پلر بنا ہوا ہے، اس پر جیسے ہی کنکری مارتے ہیں یا تو اسے لگ جائے، اسے نہیں لگ سکتا تو جو حلقہ بنایا ہوا ہے، جو دائرہ ہے اس میں چلا جائے تو وہ بھی اسی کو جا کر لگ جاتا ہے۔ 11 کو بھی مارنا ہے تینوں کو، 12 کو بھی مارنا ہے۔ اور اگر 12 ذی الحجہ کی رات اگر منا میں ٹھہر گئے، سورج غروب ہو گیا، تو اب پھر منا سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اب منا سے نکلنا جائز نہیں ہے، منا میں ٹھہر جانا ہے۔ 13 ذی الحجہ کو پھر جا کر کنکریاں مارنا تینوں شیطانوں کو ضروری ہوگا اگر منا میں ٹھہر جائے، اور یہ 13 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں، دوپہر سے پہلے بھی مارا جا سکتا ہے۔ 7 کنکریاں تینوں شیطانوں کو مارنا ہے، یہ عمل ہوگا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنی حج کی عبادت کے اعمال پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں ان اعمال سے جب فارغ ہوتے تو پھر ہم فلاں ہے، ہمارے باپ فلاں تھے، ہمارے دادا فلاں تھے، ہماری جنگیں ایسی تھی، ہماری سخاوت ایسی تھی، آپس میں تذکرے کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہاں پر اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، لوگوں میں بہت سارے لوگ وہ ہے من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اخنس بن شریق ایک شخص تھا، اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور دنیا میں صرف اور صرف اپنا حصہ لے لینا، دنیا کے فوائد حاصل کر لینا، ایسے لوگ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنا، اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی کمائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں اتنا حصہ ہے جو انہوں نے کما لیا، جو انہوں نے حاصل کر لیا، اس کا بڑا حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ رب العزت کا ذکر کرو فی ایام معدودات، ان دنوں میں، یا ایام حج میں اللہ رب العزت کا خوب ذکر کرو۔ فمن تعجل فی یومین، جو صرف 2 دن منا میں رہا، 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ، صرف 2 دن جو منا میں رہا، فی یومین فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو 2 دن سے زیادہ 13 ذی الحجہ بھی رہ گیا، یعنی 12 ذی الحجہ کی رات بھی منا میں ٹھہر گیا، اب 13 کو بھی اسے وہاں رہنا ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى،
جو ٹھہر گیا 13ویں ذی الحجہ کو بھی فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو متقی ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو پرہیزگار ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤں گے، لوٹائے جاؤں گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے، من یعجبک قولہ، جس کی بات آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے، جس کی بات آپ کو پسند آتی ہے۔ اخنس بن شریق، یہ ایک منافق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آ کر بہت تعریفیں کرتا آپ کی کہ آپ کے آنے سے تو ہماری زندگیاں بدل گئی، جب سے آپ مدینے میں آئے ہیں برکتیں ہی برکتیں آ گئی، ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھنے سے زندگی پرسکون ہوتی ہے، اور الگ الگ انداز سے تعریفیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ یہ فدائی شیدائی ہے، پسند کرتا ہے۔ فی الحیات الدنیا، اللہ فرمانے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں آپ کو بڑی بھاتی ہے، حالانکہ آپ کی مجلس سے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، آپ کو تو اس کا ظاہر پتہ ہے، اس کے دل میں جو ہے اللہ اس پر گواہ ہے، وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بڑا جھگڑالو ہے۔ کیسا تھا؟ جیسے ہی جاتا باہر تو باہر جا کر مسلمانوں کی، انصار کی جو کھیتیوں کی کاٹ کر وہ گٹھڑیاں باندھتے، یہ جاتا اور انہیں آگ لگا دیتا، انصار کے جانوروں کی ٹانگیں کاٹ دیتا۔ اس انداز سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا، بھولے بھالے نئے مسلمانوں کو گھور گھور کر دیکھتا، غریب مسلمانوں کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا۔ جب اس سے کوئی کہتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو کہتا کہ کون ہے جو مجھے یہ سب کرنے سے روکے، منع کرے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرمارے کہ یہ بڑا جھگڑالو ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زیرک ذات، حساس ذات، آپ بھی ایسوں کو پہچان نہیں پائے جب تک کہ اللہ رب العزت نے نہیں بتلا دیا۔ تو مشرکین مکہ کا یہ طریقہ ہوتا، مشرکین مکہ کے بعد مدینے کے منافقین کا، مدینے کے دشمنوں کا یہ انداز ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اللہ فرمانے کہ جب یہ منہ پھیرتا ہے آپ کے پاس سے جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو زمین میں کوششیں کرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیوں کو جلا دے، یعنی جو کھیتی کاٹ کر لائے اسے جلا دے، وَالنَّسْلَ، جانوروں کی نسلوں کو ختم کر دے، ہلاک کر دے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو اسے عزت نفس گناہ پر ابھارتی ہے۔ جب اس سے کوئی کہتا تو جوش میں آ جاتا، جذبات میں آ جاتا، اس کا ایگو اسے ابھارتا کہ اچھا مجھے منع کر رہے ہو، میں اور زیادہ کروں گا، تو گناہ پر اور اسے اس کی عزت ابھارتی۔ فحسبہ جہنم، اللہ فرمارے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہے، من یشری، جنہوں نے خرید لیا اپنی جان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی شخصیت گرامی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی بڑے جلیل القدر صحابی، آپ رومی نہیں تھے، آپ عرب ہی کے قبیلہ نمر یا نمریہ کے ایک فرد تھے۔ بچپن میں تاجروں کا ایک قافلہ آپ کو پکڑ کر لے کر چلا گیا، روم لے گئے، وہیں پر آپ غلامانہ زندگی بسر کرتے رہے، آپ کی پرورش وہیں ہوئی، آپ بڑے وہیں ہوئے، پھر غلاموں کی طرح فروخت ہوتے 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 جب یہاں آئے عرب میں، تو انہیں صرف اتنا ہی یاد تھا کہ ہم بچپن میں یہاں کھیلا کرتے تھے اور میرے قبیلے کا نام قبیلہ نمر تھا، اس کے علاوہ کچھ انہیں یاد نہیں تھا۔ روم سے آئے تھے واپس، اس لیے انہیں صہیب رومی کہا جاتا تھا۔ بڑے خوبصورت جلیل القدر صحابی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد آپ چلے گئے، صدیق اکبر چلے گئے، حضرت علی مرتضیٰ امانتیں واپس کر کے وہ بھی چلے گئے، چوتھے دن حضرت فاروق اعظم بھی مدینہ چلے گئے۔ اب صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے ہی میں تھے اور ایک کافر پر ان کا قرض تھا، کافر ان کا مقروض تھا۔ اس نے دیکھا کہ صہیب بھی جانے کے ارادے میں ہے،
اور اس نے سوچا کہ اگر موقع بنا کر اسے یہیں قتل کر دیا جائے تو اس کا جو قرض ہے میرے اوپر اس کے ادا کرنے سے میں بچ جاؤں گا، اس لیے جا کر مکے میں جوانوں کو ابھارا، ستایا، پریشان کیا، کہا کہ دیکھو محمد چلے گئے، ابو بکر و عمر علی چلے گئے، اب صہیب ہے اسے بھی تم جانے دو گے، چھوڑ دو گے، چلو جا کر اسے قتل کرتے ہیں۔ گئے اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو پکڑنا چاہا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہیں، آپ ایک اونچائی پر چڑھ گئے، اپنے ترکش سے تیر نکال کر سامنے رکھ لیا اور فرمایا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے، تم مجھے جانتے ہو کہ میرے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا، 100% جس پر میں نشانہ لگاتا ہوں اس پر لگتا ہی ہے، میرے پاس جتنے تیر ہیں، تم بہت زیادہ ہو کثرت میں، میرے پاس جتنے تیر ہے میں جب ایک ایک چلاؤں گا تو ایک ایک تو گر جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، وہ ختم ہونے کے بعد میں اپنے تلوار لے کر، اپنا نیزہ لے کر میدان میں اتروں گا، میرے مرنے سے پہلے میں جتنوں کو مار سکتا ہوں ضرور ماروں گا، میری لڑائی، میرا انداز، میری تیر اندازی تم سب سے واقف ہو، نقصان کرنا چاہتے ہو اور لاشیں اپنے ساتھ مکے واپس لے جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ مقابلے میں، لیکن اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھے جانے دو، تمہارا کیا مطالبہ ہے وہ بتاؤ۔ اس کافر نے کہا کہ ہم تمہیں جانے دیں گے اگر تم مجھ پر اپنا قرض معاف کر دو، جو قرض مجھ پر ہے وہ معاف کر دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، قرض معاف کیا، قرضہ معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت ان کی تعریف میں آیت نازل فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں وہ بھی شخص ہے جس نے خرید لیا اپنی جان کو، قرضہ دے دیا، مال دے دیا، اپنی جان بچا لی، نفسہ اپنی جان کو خرید لیا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ لوگ دور تک چلے گئے ہیں تو پھر آپ مدینے کی راہ پر نکل گئے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ ان صحابہ کی ایک جماعت جو اسلام قبول کر لیے، پہلے یہودی تھے، ان سب کی ایک ٹیم تھی۔ ان لوگوں کے یہاں قبول اسلام سے پہلے انہوں نے ایک ترتیب بنائی تھی کہ ہمارے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا حرام، ہمارے لیے اونٹنی کا دودھ پینا حرام۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا ان کے مذہب میں، لیکن انہوں نے اپنے لیے یہ قانون بنا لیا تھا کہ ہمارے لیے حرام۔ اب اسلام قبول کر لیا تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، اونٹنی کا دودھ حرام کیا تھا، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم اسے حرام نہیں جان سکتے، ہم اسے حلال جانیں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہم عقیدتاً گوشت کو اونٹ کے اور دودھ کو اونٹنی کے حلال سمجھتے ہیں، پئیں گے نہیں، بس حلال جانیں گے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کھانا پینا، جیسے ہم میں بہت سارے ہیں جنہوں نے اونٹ کا گوشت زندگی میں نہیں کھایا، اونٹنی کا زندگی میں کبھی دودھ نہیں پیا، تو ظاہر بات ہے ہمارے اسلام پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ ہم بھی اسے حلال سمجھیں گے لیکن کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تاکہ اس دین پر عمل بھی ہو جائے اور پچھلے دین پر بھی عمل ہو جائے۔ جیسے ہی ادھر یہ آیتیں نازل ہوئی، ادھر یہ باتیں ہوئی، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی، فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ادھر کی بھی شریعت پر ادھر کی بھی شریعت پر، انہیں بھی راضی رکھو انہیں بھی راضی رکھو، بالکل نہیں۔ زبانی مسلمان، عقیدتاً مسلمان، عمل سے دوسروں کے طریقوں پر ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، عمل سے بھی عقیدے سے بھی۔ اب نہ پچھلے مذاہب کا عقیدہ چلیں گا، نہ وہاں کا عمل چلیں گا، 100% اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر، اس کے نشانات پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس آیتیں نشانیاں کھل کر آ جانے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بڑا غلبے والا، بڑی حکمتوں والا ہے، اس کی پکڑ بڑی زبردست، اس کے فیصلے بڑے حکمتوں والے۔ یہاں تک کہ ان کی بات ہو گئی، اللہ کافروں کے بارے میں کہہ رہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا یہ لوگ سدھرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟
ان یأتیہم اللہ کہ اللہ آئے فی ظلل من الغمام بادلوں کے سایوں میں، والملائکہ اور فرشتے، یعنی میدان محشر قائم ہوگا، سارے کے ساری دنیا جمع ہوں گی اللہ رب العزت کا میدان محشر میں جب جلوہ ہوگا تو اللہ کیسے آئیں گے؟ اللہ رب العزت اپنے شایان شان آئیں گے، اللہ کی انٹری ویسی جیسی ان کی شان ہے، لیکن لگے گا ایسا جیسے بادل ہے، بادلوں کے سائے ہیں، اس میں فرشتوں کی فوج ہے اور اللہ رب العزت کا جلوہ ہو رہا ہے، آپ آ رہے ہیں، وقضی الامر، اور اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کو، تمام معاملات کو لوٹنا ہے جس دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا۔ کافر اس سے پہلے سدھرنے کو تیار نہیں ہیں تو شاید انہیں اسی دن کا انتظار ہے، اور اس دن سدھرنے کا دن نہیں ہوگا، اس دن رزلٹ کا دن ہوگا، وہ دن فیصلوں کا دن ہوگا، اس سے پہلے ہی سدھر جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں، حج کی اعمال کو، حج کے احکام کو، حج جیسی عبادت کو جاننے کی، اس کا مطالعہ کرنے کی، اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائیں، اپنے دربار کی، اپنے روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر ایک رکوع۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔